ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسول النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار نذرانہ ہائے صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد احباب ذی وقار اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ خلاق کائنات ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دین اسلام میں احکامات کی مختلف صورتیں اور کیفیتیں ہیں۔ شریعت کے کچھ احکامات صرف مباح اور مستحب تک درجہ اور حیثیت رکھتے ہیں، کچھ احکامات جنہیں سرکار دو عالم علیہ السلام کے عمل سے نسبت ہو جائے وہ سنت کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور وہ احکامات جن پر احادیث مصطفیٰ سے یا آیات قرآنیہ سے نص قطعی آ جائے، واضح حدیث اور واضح آیت آ جائے، وہ پھر سنت سے بڑھ کر واجب اور فرض کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور کچھ عقائد ایسے ہیں، کچھ نظریات ایسے ہیں کہ جو واجبات اور فرائض سے بھی بلند پایہ حاصل کر کے ضروریات دین کے درجے میں جا پہنچتے ہیں۔ یعنی مباح اور مستحب سے شروع ہو جانے والا عمل جیسے میلاد ہے، یہ فعل مباح بھی ہے
فعل مستحب بھی ہے۔ مباح کا معنی جائز اور مستحب کا معنی جس کو پسند کیا گیا ہے۔ اس پر بڑے بڑے دلائل اور بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، مگر ایک سادہ سا ٹیسٹر ہے، میلاد کے مقصد کو چیک کرنے کا ایک سادہ سا ٹیسٹر ہے، اور وہ ٹیسٹر یہ ہے کہ ہر صاحب عقل یہ سوچے کہ کیا سرکار دو عالم علیہ السلام کے ذکر میلاد میں جا کر بیٹھنے سے، حضور کا تذکرہ سننے سے، سرکار کی باتیں سننے سے دل میں مصطفیٰ کا پیار گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے؟ تو اگر کسی کو یہ لگے کہ نہیں میرے دل میں تو سرکار کا پیار اس محفل میں جانے سے گھٹتا ہے تو مت آئے۔ یہ کون سا فرض یا واجب ہے؟ میلاد کوئی واجبات دین میں سے تو نہیں ہے، کوئی فرائض اسلامیہ میں سے تو اس کا تعلق نہیں ہے کسی حکم کے ساتھ۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ میں اس طرح کی محفل میں جاؤں گا تو میرے دل میں حضور کا پیار وہ کم ہو جائے گا، تو وہ نہ آئے، اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے، اور نہ ہی ایسی نیت رکھنے والے شخص کو آنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو یہ محسوس ہو اور اکثریت یہ فیصلہ کر چکے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذکر میلاد میں آ کر حضور کا تذکرہ سن کر وہ جو دل پر ایک زنگ کا خول چڑھ جاتا ہے، حضور کے ذکر کی چوٹ جب پڑتی ہے تو دل بھی کانپتا ہے اور آنکھیں بھی چھلک اٹھتی ہیں، پیار ٹھاٹھے مارتا ہے، تو پھر اسے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ وہ کام ہے جسے اللہ نے امت مصطفیٰ میں محبت رسول کو بڑھانے کا بہترین طریقہ قرار دے دیا۔ تو اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے۔ تو ہم کون سا ڈنڈا لے کر آپ کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ آپ کروائیں ہی کروائیں، آپ میلاد میں آئیں ہی آئیں، مت آئیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا نظام اس طرح نہیں چلے گا تو آپ نہ آئیں، لیکن آپ کو بھی شدت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سارے کا سارا فساد جس کی بنیاد صرف علمی ڈکیتی ہے اور صرف شرک اور بدعت کی غلط تعریفات کا نتیجہ ہے۔ یعنی آپ ہر کام کو بدعت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ درس نظامی اب 10 سال کا ہو چکا ہے مدارس میں، چاہے تنظیم المدارس ہو، چاہے وفاق المدارس ہو دیوبندی حضرات کا، اب تو خیر بہت سارے تعلیمی بورڈ بن چکے ہیں، مذہبی تعلیمی بورڈ، ہر مقتدر ادارے کا اپنا تعلیمی بورڈ ہے۔ درس نظامی 10 سال کا ہو چکا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض بھی کر رہا ہوں، جس پر آپ غور فرمائیں گے۔ 10 سال آپ اپنے بچوں کو وہ کتابیں پڑھاتے ہیں جن میں سے ایک بھی کتاب نہ کسی صحابی نے پڑھی ہے نہ کسی صحابی نے پڑھائی ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں میری بات پر؟ جو میلاد پر معترض ہیں، جنہیں میلاد پر اعتراض ہے کہ آپ ہمیں صاحب میلاد صحابہ سے ثابت کر کے دکھائیں، تو بھائی گزارش یہ ہے، آپ نے تو 10 سال اپنے مدارس میں بچوں کو جو رٹا لگوایا ہے، جو رگڑا لگوایا ہے 10 سال،
اور آپ نے ان کو ایک علمی چکی کے اندر پیسا ہے، تو جتنی کتابیں آپ نے 10 سال میں درس نظامی کے بچوں کو پڑھائی ہیں، کلید مصادر سے لے کر بخاری شریف تک، علم الصرف سے لے کے جامی تک، اور توضیح سے لے کر نور الہدایہ تک، جتنی کتابیں آپ نے اپنے مدارس میں بچوں کو پڑھائی ہیں 10 سال، ان میں سے ایک بھی کتاب چھوڑے کتابچہ بھی نہ کسی صحابی نے پڑھا ہے اور نہ کسی صحابی نے، بولیے نا، پڑھایا ہے۔ 10 سال آپ ان کو پڑھا کر پھر آپ نے 10ویں سال اس کے سر پہ دستار فضیلت باندھ کر، اس کے ہاتھ میں سند دے کر اسے کھلے سانڈ کی طرح ہمارے لیے چھوڑ دیا، اور وہ ہمارے سامنے آ کر اب سوال پوچھتا ہے کہ میلاد صحابہ سے ثابت کر کے دکھائے۔ تو بھئی ہماری درخواست یہ ہے کہ جو کام تو نے 10 سال کیا ہے، جو کتابیں تو نے 10 سال مدارس میں پڑھی ہیں، جن کتابوں کی وجہ سے تجھے سنت اور بدعت کا فرق بقول تیرے پتہ چل گیا ہے، تو ہمیں 10 سال ان پڑھی ہوئی کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب تو صحابہ سے ثابت کر کے دکھا دے۔ میرا خیال ہے میں سمجھدار لوگوں میں بات کر رہا ہوں۔ تو آپ 10 سال جو چلے کاٹ کر آپ نے بدعت اور شرک اور آپ نے رٹ لگائی ہوئی ہے، ایک تماشا بنایا ہوا ہے حضور کی امت میں۔ جب سے اظہار رائے آسان ہوا ہے تو وہ لوگ بھی رائے دینے لگ گئے ہیں جن کی اپنی کوئی رائے ہی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں مستحب اور مباح ہیں، اہل سنت کو بھی دیکھیے اس پر پھر زور نہیں دینا چاہیے، شدت پسندی دونوں طرف سے ہے، دونوں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ فرائض ہیں، مستحبات ہیں۔ سنی بھی اپنی طبیعت کو معتدل رکھیں، اور ہمارے جو دیگر احباب ہیں، ہمارے افراد ہیں، وہ بھی اپنی طبیعتوں کو تھوڑا ٹھنڈا رکھیں، اپنے ظرف کو وسیع کریں، اپنے مطالعہ کو وسعت دیں، اپنے علم کو وسعت دیں۔ جو کام سرکار دو عالم علیہ السلام کی امت کے دلوں میں محبت رسول کو بڑھاتا ہے، شوق کو بڑھاتا ہے، اس کے سامنے رکاوٹ نہ بنے، ورنہ لوگ پھر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اصل تکلیف آپ کو میلاد سے نہیں ہے، اصل تکلیف آپ کو عظمت رسول سے ہے۔ پیڑاں اور تے پھکیاں اور، تکلیف کوئی ہے اور بہانہ کوئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت کے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کچھ احکامات مباح اور مستحب ہیں، کچھ اس سے ایک درجہ بڑھ کر ایک سٹیپ آگے سنت کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں، کچھ احکامات سنت سے بھی آگے واجبات اور فرائض کے مقام تک جا پہنچتے ہیں، اور کچھ عقائد میں عرض کروں ایسے ہیں جو فرائض سے بھی بڑھ کر ضروریات دین کے درجے میں جا پہنچتے ہیں، اور ان کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ فرائض کے طریقہ میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، کچھ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، کچھ فوق و صدر پڑھتے ہیں، کچھ کھول کے پڑھتے ہیں، فرض ہی ہے نا، نماز فرض ہے۔ کچھ رفع یدین کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کچھ امام کے پیچھے فاتحہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے، کچھ نماز کے اندر ہاتھ کو اٹھا کر دعائے قنوت پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے، کچھ ہاتھ باندھ کے پڑھ لیتے ہیں۔ تو فرائض کے اندر بھی میں آپ کی خدمت میں کیا کہنا چاہتا ہوں، فرائض کے اندر بھی میرے بھائیوں طریقہ کار میں اختلاف ہے، فرق ہے۔ کچھ لوگ زکوٰۃ 2.5% دیتے ہیں،
کچھ زیادہ دیتے ہیں، خمس دیتے ہیں، 5واں حصہ۔ تو زکوٰۃ بھی تو فرض ہے، روزہ بھی تو فرض ہے، کچھ 10 منٹ پہلے رکھتے اور کھولتے ہیں، کچھ 10 منٹ بعد رکھتے اور کھولتے ہیں۔ تو فرائض میں اختلافات کی گنجائش، طریقہ کار میں اختلاف ہونا موجود ہے، مگر ضروریات دین کا تعلق ان مسائل کے ساتھ ہے کہ ادھر بال کے برابر ضروریات دین میں آپ کو شک پیدا ہوا، ادھر اگلے ہی لمحے آپ دائرہ ایمان سے نکل کر بے ایمان ہو گئے۔ اس میں پھر سنی، شیعہ، دیوبندی، وہابی کی تخصیص نہیں رہتی، اس میں صرف ایک ہی تخصیص ہے، بلیک اینڈ وائٹ، اس میں پھر براؤن نہیں ہے، یا سیاہ ہے یا سفید ہے، یا بندہ مومن ہوگا یا بے ایمان ہوگا۔ اور ضروریات دین میں سے ایک بنیادی اور سب سے اہم مسئلہ جس پر ضروریات دین کی عمارت بھی کھڑی ہے، فرائض اور واجبات کی بلڈنگ بھی کھڑی ہے، سنت اور مستحب اور مباح کی بلڈنگ بھی کھڑی ہے، ان سارے کے سارے معاملات کی بنیاد وہ صرف ایک ہی نقطہ ہے، ایک ہی پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سارے کا سارا دین مصطفیٰ کے گرد ایسے گھومتا ہے جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے۔ ایمان کی اصل حضور ہے، ایمان کی اساس سرکار ہے، ایمان کی جڑ اور بنیاد وہ حضور ہے۔ اب جسے سرکار سے پیار ہوگا، جسے حضور سے محبت ہوگی، سچی محبت، صرف دعوے والی نہیں، دعویٰ تو حضور سے محبت کا کئیوں کو ہے، ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے، سرکار سے پیار کا دعویٰ کرنا بھی چاہیے، لیکن وہ دعویٰ کرنے والا ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے یہ بھی غور کر لے کہ اگر میں نے سرکار سے محبت کا دعویٰ کیا ہے تو پھر میں ذرا اس محبت کا پہرا بھی دے کے دیکھ لوں، کیا مجھے مصطفیٰ سے محبت صرف نعرے لگانے تک محدود رکھتی ہے، یا سرکار کی محبت مجھے کھینچ کر مصلے پر بھی لے آتی ہے؟ دعویٰ کیا ہے تو پھر اس دعوے کو ذرا دیکھنا بھی چاہیے کہ میرا دعویٰ صرف یعنی میلاد منانے تک ہے، یا پھر میرا رویہ بھی حضور کی امت کے ساتھ، جسے سرکار سے پیار ہوگا نا، اسے پھر اہل بیت سے بھی پیار ہوگا، حضور کی نسبت کی وجہ سے، اسے صحابہ سے بھی پیار ہوگا، اسے پھر حضور کی امت سے بھی پیار ہوگا، چونکہ یہ سارا کچھ حضور کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جز کو لے لیں اور دوسروں کو چھوڑ دیں، ایک چیز آپ کے وارے میں ہو اور دوسری جماعت آپ کہیں کہ نہیں یہ تو میرے وارے میں ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، یہ پھر محبت نہیں ہے، یہ پھر ناپ تول ہے، یہ پھر کاروبار ہو گیا۔ جسے مصطفیٰ سے پیار ہوگا اسے حضور کے اہل بیت سے بھی پیار ہوگا۔ اور آج 17 ربیع الاول ہے، 17، تو آج کا دن تو ایک اور بھی بڑی عظمت کا حامل ہے۔ آج تو اہل بیت کے چھٹے امام سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کا یوم ولادت بھی ہے۔ میں ویسے حیران ہو گیا، ایک بات میرے ذہن میں آئی، آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا چلو۔ امام جعفر کے متعلق، چونکہ آپ کے متعلق یہ بات معروف ہے کہ آپ باقاعدہ کسی درس گاہ میں نہیں گئے،
یعنی کسی کے سامنے آپ نے زانو تلمس طے نہیں فرمائے امام جعفر صادق علیہ السلام، مگر علمی دبدبہ ایسا آپ کو جعفر کہتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ جنت میں ایک میٹھی نہر ہے جس نہر کا نام جعفر ہے، وہ جیسے جنتیوں کو سیراب کرے گی، ایسے ہی اللہ نے آپ کے علم کے ذریعے امت مصطفیٰ میں ایک علمی سیرابی کا نظام قائم فرما رکھا ہے، اور اہل و سنت کے چاروں بڑے آئمہ امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ، یہ چاروں بالواسطہ یا بلا واسطہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ اے اہل ایمان زور سے کہو سبحان اللہ۔ اہل سنت کے چاروں بڑے امام، اور میرے امام نے تو ویسے ہی 2 سال امام جعفر صادق کے جوڑے سیدھے فرمائے ہیں، اور آپ فخر کے ساتھ فرمایا کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام، آپ فخر کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ کا تو نعرہ تھا لولا السنتان لہلک النعمان، فرماتے تھے اگر یہ 2 سال نہ ہوتے میری زندگی میں تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ حضور کون سے 2 سال؟ فرمایا میں نے جو آل محمد کی بارگاہ میں گزارے ہیں۔ چونکہ آپ نے کسی مدرسے میں آپ نے باقاعدہ رسمی اور مروجہ تعلیم حاصل نہیں فرمائی، وہ سینہ بسینہ علم جو حضور کے خاندان میں چلتا آ رہا ہے، اللہ نے اس سے آپ کے سینہ اثر کو روشن، حتیٰ کہ مروان کے دور حکومت میں، مروان بن عبد الملک کے دور میں قدریوں نے مسلمانوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ یہ قدریے کون تھے؟ یہ آج بھی موجود ہیں۔ قدریے کسی نہ کسی صورت میں کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، باقی سارے معاملات ہم جیسے کرتے ہیں، مگر یہ ایک الگ سے جماعت ہے، ایک الگ سے ٹولہ ہے، قادیانیوں کی طرح۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان ہی بس سب کچھ ہے، کوئی تقدیر نہیں ہے، اللہ کا انسان کے عمل میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، جو انسان کرے بس وہی کر سکتا ہے اور وہی کرتا ہے۔ اللہ کا انسان کے امور میں کوئی عمل دخل اور مداخلت نہیں ہے، یہ قدریوں کا عقیدہ ہے، اور یہ تب سے چلتے آ رہے ہیں۔ تو اس دور میں بھی قدریوں نے جو کہتے تھے کہ اللہ کا انسان کے کام میں کوئی عمل دخل، کوئی لینا دینا خدا پناہ نہیں ہے، جو کرے انسان ہی کرے، بس جو کرتا ہے یہ کرتا ہے، اچھا کرے تو بھی یہ کرتا ہے، برا کرے تو بھی یہ کرتا ہے، نہ کوئی تقدیر ہے اور نہ کوئی اللہ کا انسان کے کام میں کوئی عمل دخل ہے۔ اس دور میں بھی قدریوں نے باقاعدہ چیلنج کیا تھا۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی حضور کے دین کو چیلنج کیا جاتا ہے، صرف ایک ہی گھرانہ سامنے کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے جس گھر میں دین مصطفیٰ نازل ہوا ہے، باقی جو بھی ہوگا آپ کو پیچھے نظر آئے گا، ساتھ چلتا نظر آئے گا، آپ کو فرنٹ لائن پہ صرف مصطفیٰ کا خاندان نظر آئے گا روز اول سے۔ قدریوں نے بھی مناظرہ شروع کیا تو مروان نے اپنے شاہی علماء کو بلایا، مار کھا گئے، مطمئن نہ کر سکے قدریوں کو مناظرے میں۔ تو اس وقت مروان نے پھر شام سے مدینہ منورہ میں امام محمد باقر کو خط لکھا، امام جعفر کے والد گرامی، آپ کو خط لکھا کہ حضور اب تو ہم بس مرتے ہیں، عقیدہ ہمارا جاتا ہے، آپ آئیے اور شام میں آ کر قدریوں سے مناظرہ فرمائیے۔
تو اس موقع پر امام محمد باقر نے جناب جعفر صادق سے فرمایا تھا کہ بیٹے اب میں ضعیف ہو چکا ہوں، اب مجھ سے لمبا سفر نہیں ہوتا، تو آپ میری جگہ پر شام جائیے اور جا کر قدریوں سے مناظرہ کیجیے۔ آپ جائیے۔ تو آپ جب گئے مدینہ منورہ سے شام پہنچے تو ایسے مروان نے آپ کو دیکھا، آپ چونکہ کم سن تھے، تو اس نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے ہیں؟ تو فرمایا میں اپنے بابا کی جگہ مناظرہ کرنے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی عمر ابھی چھوٹی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم مار کھا جائیں۔ آپ نے فرمایا تو فکر نہ کر، تو مناظرے کا اہتمام کر، ان کو بلا، اور مناظرہ دقیقتین میں، فرمایا 2 منٹ میں سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بلا قدریوں کی پوری ٹولی کو بلایا گیا، پوری جماعت کو بلایا گیا۔ وہ جو عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کا انسان کے کام میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، عمل دخل نہیں ہے، جب سامنے آ کر بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے سامنے سورہ حمد کی تلاوت کرو، فاتحہ شریف کی تلاوت کرو۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ فرمایا ٹھہر جاؤ۔ وہ رک گئے۔ آپ نے فرمایا تم نے یہ آیت پھر سے پڑھو۔ انہوں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ فرمایا تیسری بار پڑھو۔ اس نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ اپنی مسند سے اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ فرمایا اگر اللہ کا انسان کے امور میں عمل دخل ہی نہیں ہے تو پھر تم رب سے مدد کس بات کی مانگ رہے ہو؟ بس مناظرہ ختم ہو گیا۔ اگر اللہ کا تمہارے امور کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے تو پھر اس سے مدد کیوں مانگ رہے ہو؟ ختم ہو گیا۔ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا، وقت ہو گیا لیکن دل کر رہا ہے کہ سنا دوں۔ یہ یوں سمجھیں کہ یہ حالیہ دنوں کا واقعہ ہے۔ بھارت میں ایک نوجوان ہے جس کا نام، اب یہ خدا جانے کہ وہ زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے، اس کا نام تھا ہریش کمار۔ وہ فزکس میں پی ایچ ڈی تھا۔ دیکھیں یہ خاندان اپنی مصیبتوں پر لوگوں کو رلانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ کی توحید اور مصطفیٰ کے دین کو بچانے اور پہرا دینے کے لیے آیا ہے۔ دیکھیے پھر اللہ ہدایت کیسے دیتا ہے۔ ہریش کمار نے فزکس میں پی ایچ ڈی کی اور بھارت ہی کی کسی اچھی یونیورسٹی میں پروفیسر بن گیا۔ اب وہ خود بتا رہا ہے، اپنی آپ بیتی بتا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں 1986 میں جب برطانیہ پڑھنے کے لیے گیا تو ہندو دھرم سے، ہندو مذہب سے تو میں پہلے ہی بیزار تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بنا کر جھک جاتے ہیں، گائے کا پیشاب ہے تو وہ پی رہے ہیں، گوبر ہے تو وہ پیک کر کر کے کھا رہے ہیں، بیچ بھی رہے ہیں۔ تو کہتا ہے ہندو دھرم سے تو میں پہلے سے ہی بیزار تھا۔ 1986 میں 1986 میں جب میں لندن گیا پڑھنے کے لیے تو میں نے اسٹیفن ہاکنز کی کتابوں کو پڑھا، اس کے لیکچرز کو سنا۔ اب یہ وہ بندہ تھا کہ جو اللہ کے وجود کا ہی منکر ہے، تو کہنے لگا کہ یہ کتابیں پڑھ پڑھ کے، لیکچر سن سن کے نا، میں سرے سے رام اور رحمان کے وجود کا ہی منکر ہو گیا۔ مذہب بیزاری تو پہلے میری طبیعت میں تھی۔ میں نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ نہ اس کائنات میں کوئی رام ہے،
نہ کوئی رحمان ہے نہ کوئی اللہ ہے. اور اتنا پکا ہو گیا کہ میں نے عیسائیوں سے مناظرے کیے، یہودیوں سے بحث کی، مسلمانوں سے بحث کی برطانیہ میں. اور وہ خود کہتا ہے، ہریش کمار، وہ کہتا ہے کہ میں اتنا راسخ ہو گیا کہ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بھی بے شمار لیکچر سنے، مگر مجھے وہ بھی مطمئن نہ کر سکے. اپنی آپ بیتی بتا رہا ہے. تو کہنے لگے ایک دن میں اسی بیزاری کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھا، جو بھی ملتا میں اسے بحث کرتا وجود باری پر، اور میں اسے یہ کہتا کہ اگر مرنے کے بعد تجھے یہ پتا چلے کہ اللہ کا وجود ہے ہی نہیں تو پھر کیا کرو گے؟ تو کہنے لگا کہ ایک صبح میں اپنے گھر میں موجود تھا تو میرے دروازے پر بیل ہوئی. ایک مسلمان تھا سبزی فروش، وہ 20 سال سے مجھے سبزی دینے آتا تھا. ہدایت کا سامان دیکھیں کیسے کیسے بنتا ہے. عبد الاحد اس کا نام تھا. 20 سال سے نا ہم اس سے سبزی لیتے تھے، سبزی خریدتے تھے. وہ مسلمان تھا، ہم ہندو تھے. تو اس نے ڈور بیل بجائی، میں نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے بابا عبد الاحد کھڑے تھے. تو سادہ سے بابا جی ہیں، سبزی بیچتے ہیں. تو میں نے کہا بابا جی آئے ذرا آپ کو چائے پلاتا ہوں. میں انہیں اندر لے گیا. تو کہتے ہیں کہ چونکہ وہ میرے دماغ میں خلل تھا تو میں نے اس سے بھی بحث شروع کر دی اللہ کے وجود پر. تو حریش کہتا ہے کہ مجھے پتا چلا 2-4-10 منٹ کی بات گفتگو کے بعد کہ یہ تو سادہ سا مسلمان ہے، بس 5 وقت نماز پڑھ لیتا ہے، اپنا سودا سچائی سے بیچ لیتا ہے، ایمانداری سے کاروبار کر لیتا ہے، اس کو زیادہ باتوں کا پتہ نہیں ہے. اس نے چائے کی پیالی ختم کی اور کہتا ہے جاتے جاتے اس نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ جس نے میری زندگی 180 ڈگری پہ بدل دی. سبزی والے نے چائے کی پیالی ختم کی اور رکھی اور جاتے ہوئے وہ کہنے لگا ہریش بابو آپ کی باتوں سے مجھے پتا چلتا ہے کہ 10,000 سال سے آپ نے مجھے بتایا کہ 10,000 سال سے نبی ہو یا رسول ہو یا آپ کے ہندو دھرم میں اوتار ہو، آپ کے بھگوان ہو، آپ کے دیوتا ہو، وہ آ رہے ہیں اپنی اپنی باریوں پر چلتے آ رہے ہیں. وہ سب جنت اور جہنم کی بات بھی کرتے ہیں، ایک خدا کی بات بھی کرتے ہیں. مذہب یہ کہتا ہے. جبکہ آج کی سائنس، یہ سبزی والا بول رہا ہے، آج کی سائنس اس بات پر جواب دینے سے قاصر ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. سائنس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. تو کہنے لگے وہ سبزی والے بابا جی عبد الاحد، وہ کہنے لگے کہ آپ کی باتیں سننے کے بعد میرے ذہن میں صرف 2 ہی امکانات آتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ ہے، دوسرا یہ کہ اللہ نہیں ہے. اب کہنے لگا کہ اگر تو مرنے کے بعد اللہ نہ ہوا تو پھر آپ اور میں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوں گے. اور نہیں فرمایا آپ؟ اگر اللہ نہیں ہے تو پھر جنت بھی نہیں ہے، پھر جہنم بھی نہیں ہے، پھر حساب کتاب بھی نہیں ہے، سزا جزا بھی نہیں ہے، بس جو جیسے چل رہا ہے بس ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ ہریش بابو اگر مرنے کے بعد اللہ کا وجود نہ ہوا تو ہم دونوں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوں گے ایک جیسے. اور ایک لمحے کے لیے سوچئے اگر مرنے کے بعد اللہ کا وجود ہوا تو آپ تو پکڑے جائیں گے. اگر اللہ نہیں ہے تو ہم دونوں ایک جیسے، اور اگر آگے اللہ ہوا تو آپ تو پکڑے گئے. اس نے کہا پھر ان دونوں صورتوں میں آپ خود سوچئے فائدہ کس کو ہوا، اللہ کو ماننے والے کا یا اللہ کو نہ ماننے والے کا.
آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو فائدہ کس کو ہوا؟ جس نے اس کی مان کر یہاں پر سارے اچھے اعمال کیے اس کا فائدہ ہوا، یا جس نے اس کا انکار کر کے یہ سوچا کہ اللہ تو ہے ہی نہیں اور آگے اللہ ہوا؟ تو وہ تو بس مر گیا، پھر پکڑا گیا۔ تو کہنے لگا وہ تو اپنے پیسے سبزی کے پکڑ کر، آلو کے، ٹنڈے کے، بھنڈیوں کے پیسے پکڑ کر وہ تو چلا گیا، مگر وہ کہنے لگا کہ میں صوفے پہ دھڑام سے گرا اور میں نے کہا کہ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور میں نے ساری زندگی پروبیبلٹیز پہ، امکانات پہ لوگوں کو لیکچرز دیے ہیں، یہ امکان تو میں نے سوچا ہی نہیں کہ اگر اللہ ہوا تو کیا ہوگا۔ تو کہتا کہ پھر میں نے کلمہ تو پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، اور اچھا میں بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ کہنے لگا کہ مسلمان ہونے سے پہلے پھر میرے ذہن میں آیا کہ اچھا اللہ تو ہے، اللہ تو ہے، تو اب دین کون سا سچا ہے؟ میں ہندو ہوں، اتنے سارے مذاہب کے ساتھ میں نے مناظرہ کیا ہے، دین کون سا سچا ہے؟ تو کہنے لگے پھر میں نے ایک لیکچر سنا تھا، کسی نے کہا تھا کہ 1400 سال سے یہ جو الف الحمد سے لے کر والناس تک کی جو ایک کتاب ہے نا جسے مسلمان قرآن کہتے ہیں، یہ 14 صدیاں گزر گئیں، حرف تو ایک طرف، اس کی زیر اور زبر میں بھی فرق نہیں آیا۔ تو کہنے لگا پھر میں نے مسلمان مولویوں سے نہیں پوچھا، پھر میں نے عیسائیوں سے جا کر پوچھا، یہودیوں سے جا کر پوچھا، ہندو پنڈتوں سے جا کر پوچھا کہ یہ جو مسلمانوں کا قرآن ہے، کتاب ہے، آیا یہ 1400 سال سے سیم ٹو سیم چلی آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہماری کتابوں میں تبدیلی آ گئی ہے، ان کی تو زبر سے زیر بھی نہیں ہوئی، زیر سے زبر بھی نہیں ہوئی، ویسے کی ویسے ہے۔ تو کہنے لگا پھر میں نے صداقت اسلام کو مانا، میں نے کلمہ بھی پڑھا، اور دینی اور مذہبی تعلیم کے لیے ہم پھر ممبئی سے کیرالہ شفٹ بھی ہو گئے، اور کہنے لگا کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ میری 3 بیٹیاں ہیں اور تینوں قرآن مقدس کی حافظہ بھی ہیں اور تینوں شریعت کی عالمہ بھی ہیں۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ وہ اللہ کا بندہ، وہ بابا عبدالاحد سبزی فروش، خدا جانے وہ زندہ ہے کہ وہ فوت ہو گیا۔ وہ کہنے لگا پھر اس دن کے بعد مجھے وہ عبدالاحد ملا نہیں، ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو جیسے اللہ ہے ویسے مصطفیٰ بھی ہیں۔ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ حضور سے بھی پیار کیا جائے اور جن سے حضور پیار کرتے ہیں ان سے بھی پیار کیا جائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔